أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے تھے کہ 7 آسمان بنائے اوپر تلے، اور یہ آسمان اللہ نے ایسے بے عیب بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس میں سے کوئی نقص نہیں نکال سکتے، چاہے کتنی دفعہ اسے تم دھیان سے غور سے چیک کرو، پوری تحقیق کے ساتھ اس میں تحقیق کرو، لیکن تم اس میں سے کوئی بھی فالٹ نہیں نکال سکتے، کوئی بھی نقص اور عیب نہیں نکال سکتے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ان آسمانوں کو، لیکن ویسے کے ویسے ہیں۔ پھر فرمایا میں نے اس قریب والے آسمان کو سجایا ہے ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ۔ تو ایک تو ستاروں کا کام آسمان کو زینت بخشنا، اور دوسرا ستاروں کا کام شیطان کو اس کے ذریعے سے مارنا اور بھگانا۔ یہ 2 کام اس صورت میں ستاروں کے بتائے، اور تیسرا ستاروں کا کام ایک اور آیت میں سورہ انعام میں کہ ہم نے ستاروں کو اس لیے بنایا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ اس سے تم راستے متعین کر سکو۔ یہ 3 کام ہیں ستاروں کے، اس کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ستاروں کا انسان کی قسمت کے ساتھ، انسان کے احوال کے ساتھ کسی قسم کا بالکل تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ سب بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جہنم کی بھڑکتی آگ کا عذاب۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا جو اصل کام ہے وہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو نجومی اور کاہن مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ساحر، جادوگر جو باتیں کرتے ہیں، یہ سب فضولیات اور لغویات اور بکواسیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ایک یعنی نفسیاتی معاملہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ بھی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے نجومیوں سے، جادوگروں سے، جو کہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور شرم نہیں آتی ان کو، ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہو رہی ہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو حکومت آتی ہے اس کے بارے میں پہلی پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے پاس جانا جرم ہے۔
ہمارے نبی کا ارشاد ہے من اتا عرافن، جو کسی نجومی کے پاس آیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن کی نمازیں مردود ہیں۔ جو صرف نجومی کے پاس، بھائی سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ آپ میں سے بعض سونے کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں، تو پھر تو نیند تو آئے گی نا، ظاہری بات ہے۔ جب آپ کمبل اوڑھ کے اور تکیہ رکھ کے سو جائیں گے تو نیند تو آئے گی، پھر چستی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ من اتا عرافا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، جو کسی نجومی کے پاس گیا اس کی 40 دن کی نمازیں مردود ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من تسحر او سحر لہ او تکہن او کہن لہ فلیس منا، او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں، ہاں یوں ہے حدیث، لیس منا من تسحر او سحر لہ او تکہن او کہن لہ، جو جادو کرے یا کوئی اور کسی کے لیے جادو کرے اور کوئی پیشن گوئیاں کرے، شیاطین سے، جنات پال رکھیں، ان سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں بہت سے لوگ، اور اس میں علماء بھی مبتلا ہیں۔ جنات قابو کیے ہوئے ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اب ان سے غیب کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ اس کو کہانت کہتے ہیں، جنات سے غیب کی خبریں پوچھنا اور اسے آگے پھیلانا، لوگوں کو بتانا، اس کو کہتے ہیں کہانت، عربی میں اس کو کہانت کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے میری امت سے خارج ہے وہ لوگ جو یا تو خود جادو کر رہے ہیں یا کسی کے لیے یا کوئی ان سے جادو کروا رہا ہے۔ جادو کروانے والا بھی اسلام سے خارج، امت سے خارج، اور جادو کرنے والا بھی امت سے خارج ہے۔ کاہن بھی، جنات سے باتیں پوچھ کے بتانے والا، وہ بھی امت سے خارج ہے۔ اور جو جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ جی پوچھ کے بتاؤ مجھے جنات سے کیا ہونے والا ہے، میری یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، جنات سے پوچھ کے بتاؤ۔ جنات کو کیا پتہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں امت سے خارج ہیں، یہ چاروں امت سے خارج ہیں۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من اتا عرافا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی نجومی کے پاس آیا یا کسی کاہن کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لیے، نجومی کے پاس آیا یا کاہن کے پاس آیا، نجومی اور کاہن سمجھ گئے نا؟ نجومی جو حساب کتاب، بھائی آپ کا ستارہ ادھر ہے لہذا آپ یہ کام نہ کریں، آپ فلاں تاریخ کو کرنا یہ کام، اس لیے کہ آپ کا ستارہ ادھر چلا جائے گا۔ جو کسی نجومی کے پاس آیا یا کسی کاہن کے پاس آیا، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہو گیا اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ المنجم کاہن، نجومی کاہن ہوتا ہے، والکاہن ساحر، اور کاہن جادوگر ہوتا ہے، والساحر کافر، اور ساحر کافر ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی دھمکیاں ہیں، لوگ مبتلا ہیں۔ رشتہ داروں میں سے کسی سے بن نہیں رہی، چلے گئے کسی جادوگر کے پاس کہ جی کوئی ایسی پڑیا لکھ کے دے دو کہ ان کا گھر تباہ ہو جائے۔ 2000 روپے دے دیے اور پڑیا لکھوا کے لے آئے، پرچی لکھوا کے لے آئے اور آ کے دفن کر دی، یا ان کے تکیے کے نیچے رکھ دی، یا ان کے بستر کے نیچے رکھ دی، یا ان کے بیڈ کے نیچے چھپا دی، اور اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس لیے نجومیوں کے پاس جانا، ہاں ایک حدیث میں آتا ہے 5 لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، 5 لوگ کبھی جنت میں،
ان میں سے ایک مؤمن بن سحر، جادو پہ ایمان رکھنے والا، مدمن خمر، شراب کا پینے والا، کاہن، جنات سے غیب کی خبریں پوچھ کے لوگوں کو بتانے والا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں نا، فیصلہ فرماتے ہیں تو جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، سب سے اوپر والے فرشتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو اپنے پر مارتے ہیں اور اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ آواز موقوف ہوتی ہے تو نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے کہتے ہیں کیا بات طے ہوئی ہے، تو وہ ان کو بتاتے ہیں، یہ والے نیچے والوں کو بتاتے ہیں، وہ والے اور نیچے والوں کو بتاتے ہیں، وہ والے اور نیچے والوں کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان والے فرشتوں کو جب بات بتائی جاتی ہے تو کچھ شیاطین اور جنات زمین سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، آسمان کے پاس جا کے کسی کونے میں چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے، ان فرشتوں تک کیا بات آ رہی ہے، جو اوپر فیصلہ ہوا ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور آ کے کان لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سن لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اللہ کی طرف سے ایک شعلہ آتا ہے، ستارے کا ٹکڑا آتا ہے جو ان کو بھگا دیتا ہے یا ان کو جلا دیتا ہے، یا پھر سننے سے پہلے ہی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو وہ جو تھوڑی سی بات کان میں ان کے پڑ جاتی ہے نا، وہ لے کے آتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جن سے ان کی یاریاں ہوتی ہیں، جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، عاملوں کے پاس، ان کو آ کے بتاتے ہیں، پھر اس میں مرچ مسالے لگا کے ایک بات وہ جو ادھر سے سن کے آئے تھے اور 50-100 باتیں اور ڈال کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات سچی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو ایسی واقعی ایسی ہو گیا، وہ تو بات بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس لیے نجومیوں سے بچنا ہے، قسمت بتانے والوں سے بچنا ہے، اور جادوگروں سے بچنا ہے، کاہنوں سے بچنا ہے، جنات کو قابو کرنے کے شوق سے بچنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے جنات قابو کروں، کیا کریں گے بھائی جنات کو قابو کر کے؟ بچے تو قابو ہوتے نہیں، جنات کو قابو کر کے کیا کریں گے؟ بچے تو سنبھالے نہیں جاتے۔ آزاد مخلوق کو قید کرنا جرم ہے، اور پھر جو لوگ چلے کاٹ کے جنات کو قابو کرتے ہیں نا، تو جنات کی عمریں تو بہت لمبی ہوتی ہیں، تو جب تک یہ صحت مند ہوتے ہیں اور اپنے وظیفے کر کے اپنے گرد حصار بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، جو ہی ان کی طبیعتیں، صحتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ورد وظیفے ان سے چھوٹنے لگتے ہیں تو موقع پا کر شیاطین اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کا ایمان چھینتے ہیں۔ اور پھر ان کے بچوں پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کی بیویوں پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کے گھروں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ جب آپ نے پنگا لیا ہے ایسی مخلوق سے کہ جو نظر ہی نہیں آتی تو پھر تو بھگتنا تو ہوگا نا۔ اس لیے آپ دیکھیں جن نے جنات کو پھنسانے کی کوشش کی اور ان کو قید کیا، ان کے حالات کبھی اچھے نہیں ہوئے، روزی کے معاملے میں پریشان، اولاد ہوتی نہیں، ہوتی ہے تو نافرمان، باغی۔ اس لیے ان چکروں میں کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور غیب کی خبریں جاننے کا شوق اسے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو کہ بھئی جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے مجھے قبول ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو کچھ کرے گا وہ صحیح کرے گا، کوئی اللہ کا فیصلہ ناحق نہیں، اللہ کے سارے فیصلے برحق ہیں۔ جو اس بات کا یقین رکھے گا اسے آئندہ کی خبروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہے گا جب بھی ہوگا جو بھی ہوگا وہی ہوگا جس میں میرا بھلا ہوگا، جب بھی ہوگا جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا، اس میں میرا بس۔ یہ کتنی اچھی سوچ ہے یہ
کہ انسان اپنے دل میں یہ طے کر لے کہ جب بھی ہوگا جو بھی ہوگا اس میں میرا بھلا ہوگا، بس اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کفار کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی آواز ہوگی، شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو سینے سے نکلتی ہے۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ اب میں آواز نکالتا ہوں، آپ سنیں۔ بہت بیزار کیا اس نے۔ شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو سینے سے نکل، یہ ہے آواز، یہ آواز، اس کو کہتے ہیں شہیق۔ جب جہنم والے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی آگ سے یہ آواز آ رہی ہوگی۔ ہر چیز کی آواز ہوتی ہے نا، ایک ہوا کی آواز ہوتی ہے، ایک پانی کی آواز ہوتی ہے۔ سمندر کے کنارے پہ جائیں گے نا تو ایک آواز ہوتی ہے پانی کی، ایسے ہی ہوا کی بھی ایک آواز، شاں شاں، یہ آواز ہوتی ہے۔ تو آگ کی بھی آواز ہوتی ہے، تو وہ اس کو اللہ نے شہیق سے تعبیر کیا ہے، شہیقاً۔ جب ان کو ڈالا جائے گا تو وہ شہیق کو سنیں گے، وہ جو آواز ابھی میں نے سنائی وہ سنیں گے۔ اور وہی تفور، اور جہنم کی آگ کھول رہی ہوگی، بھڑک نہیں رہی ہوگی، کیا ہو رہی ہوگی؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مفسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو ان کو ایسے جہنم میں کھلایا جائے گا جیسے کسی دیگچی میں پانی زیادہ ہو اور دانے تھوڑے ہوں۔ تھوڑے دانے جب ہو نا، پانی زیادہ ہو اور پانی ابل رہا ہو تو پانی ان دانوں کا کیا حشر کرتا ہے؟ اوپر لاتا ہے نیچے لے جاتا ہے، اوپر لے جاتا ہے نیچے لے جاتا ہے، اوپر لے جاتا ہے نیچے لے جاتا ہے، گھماتا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اس طرح سے جہنم کی آگ ان کو کھولائے گی، ان کو اوپر نیچے لے جائے گی اور گھمائے گی۔ یہ ان کا حشر ہوگا، کتنا برا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علیہم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرین اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم افتح لهم ابواب رزقك اللهم افتح لأهل غزة ابواب رزقك اللهم افتح لأهل غزة ابواب رزقك اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم امدهم بأموال اللهم امدهم بطعام وشراب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك لهم نستغيث برحمتك لهم نستغيث برحمتك لهم نستغيث آمين وصلى الله على النبي الكريم.